بالکل ہوگا. کیا رائٹس جسٹس ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو سوچیں سمجھیں، آپ پڑھا لکھا طبقہ ہیں اس معاشرے کا، اور سوچ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو، اس امت کو بہتری کی طرف کیسے لے کر جانا ہے. آپ کے اندر اللہ نے وہ خوبی رکھی ہے کہ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، عورت بنایا. عورت ملٹی ڈائمینشنز میں سوچ سکتی ہے، عورت ملٹی ڈائمینشنز میں کام کر سکتی ہے. اپنے آپ کو ویسٹ مت کیجیے، اپنے آپ کو بہترین امام بنا کر دنیا کے سامنے لے کر آئیے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے حضرت انس بن مالک سے، آپ نے فرمایا کہ انسان جو اصل مسلمان ہوتا ہے، مومن، وہ اپنے صدقے کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا. اس لیے کہ صدقے کے معاملے میں ناانصافی کرنا از ایکولنٹ کہ جیسے اس نے صدقہ کیا ہی نہیں. اور کیا مطلب ہے صدقے میں ناانصافی کرنا؟ فیورٹزم کرنا صدقہ کرتے ہوئے، کہ میں تو بس اس مدرسے کو دوں گی، میں صرف اس آرگنائزیشن کو دوں گی، میں صرف اس این جی او کو دوں گی، میں صرف اس ماسی کو دوں گی. صرف اپنی ماسیوں کو دیتے رہنا تاکہ پھر وہ کل چھٹی نہ کریں. دس از فیورٹزم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ یہ صدقے میں ظلم ہے، اور صدقے کا ظلم، صدقے میں فیورٹزم از ایکولنٹ کہ جیسے آپ نے صدقہ دیا ہی نہیں، یعنی یہ قبول نہیں ہوتا. تو اس چیز کو اپنے اندر سے بہتر طریقے پر لانے کی کوشش کریں. حضرت عمر کی سیرت میں سے میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گی، پھر ہم انشاءاللہ اگلی صفت پر چلتے ہیں. حضرت عمر کی سیرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہترین ہے. اگر آپ لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو ضرور پڑھیے. ہی واز دا مین آف جسٹس. آپ کو نظر آئے گی ان کی زندگی میں کئی مثالیں. ایک مرتبہ ایک پرشین ایمپرر تھا جس کا نام تھا ہرمزان. ہرمزان جو تھا یہ پرشیا کا بادشاہ تھا اس وقت کا، جب اس نے فیصلہ کیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے گا مدینہ. اور پرشین امپائرز کے لیے اس وقت بڑا یہ چیز مشہور تھی کہ بہت پامپس ہوتے ہیں. ایک تو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، اور محل بھی عام پتھر کے نہیں بناتے تھے، محل بھی بناتے تھے وائٹ ماربل کے. آپ نے نام سنا ہوگا نا بیت الکسرا. بیت الکسرا کا محل، کسرا کا محل کس کے پاس تھا؟ پرشین امپائر کے پاس ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ پروفیسی کر کے گئے تھے اپنے وقت میں کہ مسلمان جو ہیں البیت الابیض کو کانکر کر لیں گے. البیت الابیض وائٹ ہاؤس واشنگٹن ڈی سی، البیت الابیض کسرا کا محل، اس کا دوسرا نام ہے البیت الابیض. یعنی آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلم حکومت عربن پیننسولا سے باہر نکلے گی، اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ پرشین امپائر کے جو کسرا کے محل ہیں اس کو فتح کر لیں گے. تو یہ ہرمزان جو تھا، ہرمزان نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور مدینہ آیا، اور اس نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ کے خلیفہ کہاں ہیں. لوگوں نے کہا دو ہی جگہ پر ہو سکتے ہیں، یا مسجد میں ہوں گے یا گھر پر ہوں گے. تو کچھ لوگ اس کو، ہرمزان کو اپنے ساتھ مسجد لے کر گئے. مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا یقیناً اپنے گھر میں ہوں گے. وہ ان کو، اس بادشاہ کو حضرت عمر کے گھر میں لے گئے. جب گھر میں گئے تو سب سے پہلے، اب آپ امیجن کریں، بادشاہ، کنگ، پرشین کنگ، اور محل میں رہنے والا، اور وہ بھی وائٹ ماربل کسرا کے محل میں رہنے والا، بیت الابیض میں رہنے والا کنگ آ رہا ہے. ان کے کپڑے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لگژریس لائف سٹائل آپ کے ذہن میں، وکٹورین سٹائل فرنیچر سب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. جب اس نے حضرت عمر کا گھر دیکھا تو شاکڈ ہو گیا. اور جب حضرت عمر کو اس نے دور دیکھا تو ایک کھلے میدان میں ایک درخت کے سائے میں زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 فیٹ سے بھی زیادہ لمبے تھے، ٹال، ہینڈسم اور براڈ شولڈرز. تو ایک پرسنالٹی تھی حضرت عمر کی. کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو حضرت عمر دور درخت کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کوئی چٹائی کچھ بھی نہیں تھی، اور تکیہ نہیں تھا سر کے نیچے، جوتوں کے اوپر سر رکھا ہوا تھا، اپنے جوتے اور جوتوں کے اوپر سر رکھا ہوا تھا. اس سے زیادہ ہمبل پکچر کوئی آ سکتے ہیں؟ اور کہتا ہے کہ آس پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا. ہنسی آئے نا آپ کو آج کے دور میں سوچ کے کہ حکمران ہو، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، اور آس پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ عمر کی تلوار درخت سے نیچے لٹک رہی تھی، مطلب انہوں نے تلوار اپنی جو اس کے لیدر اس میں کیس میں تھی اس کو درخت سے ہی ہینگ کیا ہوا تھا. یعنی کوئی بھی آئے انہی کی تلوار اٹھائے عمر کی اور عمر کو سٹیپ کر کے چلا جائے، کیونکہ عمر کو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی باڈی گارڈ نہیں تھے. یاد رکھیں ہم جیسے بھی چھوٹے چھوٹے معمولی انسان، ہمیں بھی بڑی اپنی جانیں پیاری ہوتی ہیں. ہمیں کوئی کڈنیپ نہ کر لے، ہمارے بچوں کو کوئی کڈنیپ نہ کر لے، کوئی ہمیں آ کر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں مار نہ دے. جہاں موت آنی ہے وہاں موت آئے گی.
اتنا زیادہ زندگی سے پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باڈی گارڈ کو باڈی گارڈ کیوں کہتے ہیں؟ سول گارڈ ہوتا ہے وہ. باڈی گارڈ صرف آپ کے اس گوشت پوست کے جسم کو بچا سکتا ہے، لیکن اگر ملک الموت آ گیا کہیں پہ تب باڈی گارڈ کا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت عمر کے پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ، دا موسٹ پاورفل مین آف دا ورلڈ ایٹ دس ٹائم، اس لیے کہ مسلمان اس موقع پر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر چکے تھے. اور ہرمزان کہتا ہے کہ میں نے جب عمر کو اس پوزیشن میں دیکھا تو جو ان کے ساتھ لوگ تھے اس بادشاہ کے ساتھ، انہوں نے آبزرو کیا کہ اس نے بادشاہ نے شاعری کی، اور بادشاہ نے شعر کیا پڑھا؟ حکمتا فعدلتا فانمتا فنمتا. آپ نے رول کیا اور عدل کے ساتھ رول کیا اور ہر ایک کو اس کا رول دے دیا. آپ سیکیور ہیں اور سونے کے قابل ہیں اور کوئی آپ کو بادر بھی نہیں کر رہا، یعنی آپ کو کسی کا خوف نہیں ہے. اس سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ جو میں نے آخر میں یہ واقعہ سنایا اس کا مقصد کیا ہے؟ انصاف والی پرسنالٹی اپنی بنا لیجئے. ماں باپ کو ماں باپ کا حق دیجئے، شوہر کو شوہر کا حق دیجئے، بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کا حق دیجئے، اولاد کو اولاد کا حق دیجئے. سب سے پہلے اللہ کو اللہ کا حق دیجئے. آپ کو دنیا میں بھی سکون نصیب ہوگا. ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے نا. ہر کوئی سٹریس لیول میں اس وقت جو ہے وہ آیا ہوا ہے. ہر تیسرا چوتھا بچہ، ہر تیسری چوتھی عورت اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہی ہے، اور اینٹی ڈپریسنٹ کھانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کی ول پاور، آپ کی باڈی اسٹرینتھ، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اپنے آپ کو حقوق دینے والی پوزیشن میں لے کر آئیے. اللہ کا حق دیجئے، اور جس پوزیشن میں اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے انسانوں کا حق دیجئے. آخرت میں اللہ کے عرش کا سایہ تو ملے گا ہی ملے گا. آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون مل جائے گا. اگلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی کیٹیگری جو بتائی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی، وہ ہے شاب نشأ بعبادت اللہ. ایک نوجوان، بہت پیارے الفاظ ہیں اردو میں، اس کا آپ کبھی بھی حق ادا نہیں کر پاتے ہیں جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے. شاب نشأ بعبادت اللہ، ایک نوجوان جو اللہ کی عبادت سے عبادت کرتے ہوئے گرو ہوتا ہے، نرش ہوتا ہے، انرجائز ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا نوجوان کی تصویر ہے جو کانسٹنٹ اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتا ہے. اور جب ہم اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ آفرنگ یور نماز 5 وقت کے. اللہ کی عبادت مومن 24/7 کرتے ہیں. میں کیا پہنوں یہ بھی اللہ کی عبادت کا حصہ ہے. میں کیا بولوں یہ بھی اللہ کی عبادت کا حصہ ہے. میں کیسے اپنے ماں باپ کو ڈیل کروں، کیسے اپنے بہن بھائیوں اور شوہر کو ڈیل کروں، یہ بھی میری عبادت کا حصہ ہے. جائے نماز کی چوڑائی تک عبادت ختم مت کر لیا کریں. پڑھ تو لی تھی نماز، کیوں بار بار کہتی رہتی ہیں مجھے اماں؟ کہاں ہو گئی آپ کی عبادت؟ ایک نوجوان جو اللہ کی عبادت سے نرش ہوتا ہے، انرجائز ہوتا ہے، اس کا 24/7 معاملہ عبادت کا، بندگی کا ہوتا ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے سورۃ یاسین سنی ہوگی، وہاں ہم نے اپنی ایک تھیم رکھی تھی، اور تھیم یہی تھی. آئی ایم سوری پلیز اگر آپ برا نہ مانیں، یہ ساری آوازیں نا ریکارڈنگ میں کانسٹنٹلی آتے ہیں، پلیز. میں نہیں پریشان ہو رہی، لیکن وہ پھر ریکارڈنگ میں آتا ہے نا، وہ پھر نکل نہیں پاتی بچے کی آواز، جیسے ہم بچوں کو نہیں نکال پاتے نا. جزاک اللہ. اب تو میں بھی ڈسٹریکٹ ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبادت انسان کانسٹنٹ کرتا ہے، 24/7 کرتا ہے. تو جو تھیم ہم نے رکھی تھی وہ رکھی تھی کہ آپ اور میں الحمدللہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آپ اور میں الحمدللہ قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں. سو ہم عابد ہیں، عبد نہیں بنے ابھی. عابد از دا ورشپر، عبد از دا سلیو. سلیو از 24/7 سلیو. جب میں نماز نہیں پڑھ رہی میں اس وقت بھی عبد ہوں، عابد نہیں ہوں اس وقت میں. جب میں روزہ نہیں رکھے ہوئی اس وقت میں عابد نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ دا ورشپر ایٹ دیٹ ٹائم بٹ آئی ایم اسٹل این عبد. اب تو ہوں اللہ کی، اس سے رسی سے جان تو نہیں چھڑا سکتی ہوں. تو آپ کی زندگی کی ہر چوائس جب عبادت کے انڈر آ جائے گی تب آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے. شاب نشأ من عبادت اللہ. ابن حجر کے مطابق اگین
یہ ساری کیٹیگریز صرف مردوں کے متعلق نہیں ہیں، یہ عورتوں اور مردوں دونوں کو ایڈریس کرتی ہیں. تو وہ نوجوان بچی یا وہ نوجوان بچہ یا نوجوان یوتھ جو اللہ کی عبادت سے انرجائز ہوتا ہے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں یوتھ کو بہت اہمیت دی ہے. اللہ کی نظر میں نوجوان کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک 60-70 سال کا زندگی کا لائف سپین دیا ہے، اس لائف سپین میں سب سے بیسٹ پارٹ آپ کی زندگی کا یہ شاب والا ہوتا ہے. سورہ کہف الحمدللہ آپ سب کو آتی ہے، آپ سب لوگ پڑھتے ہیں فرائیڈے کے فرائیڈے، مجھے امید ہے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے. اگر پوری سورہ کہف نہیں پڑھتے تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں تو ضرور پڑھا کیجئے. آلموسٹ اس کو اپنے اوپر واجب کر لیجئے کہ میں نے شروع کی 10 آیتیں ضرور پڑھنی ہیں. سورہ کہف میں آتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ صرف نوجوانوں کا ایک گروپ تھا. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کوئی نیشنلٹی قرآن میں نہیں بتائی، کس علاقے کے لوگ تھے. اللہ نے یہ نہیں بتایا گھر کیسا تھا ان کا. روایات بتاتی ہیں کہ بڑی ایلیٹ کلاس کے بچے تھے. اللہ نے یہ نہیں بتایا کمپلیکشن کتنا فیئر تھا، بال کس کلر کے تھے، ہائٹ کیسی تھی، کس اسکول کی ڈگری تھی ان کے پاس، کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، جی پی کیا تھا ان کا، سیٹ سکور کیا تھا ان کا، کیمبرج کے اندر کتنے اسٹارز آئے تھے. کچھ کہہ رہے اللہ تعالیٰ انہم فتیۃ فآمنوا بربہم. بس ایک نوجوانوں کا گروپ تھا جو اپنے رب پر ایمان لے آیا. اللہ کی نظر میں اس جوانی کی، اس یوتھ کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ کی نظر میں اس یوتھ کی عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے. اس لیے کہ انسان کی ٹیمپٹیشنز، انسان کی ڈیزائرز اپنے کلائمیکس پر ہوتی ہیں یوتھ کے اندر. اور جو اپنی ٹیمپٹیشنز کو اللہ کی محبت میں کنٹرول کر کے لگام ڈال کے رکھتا ہے، اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے، اللہ کے لیے وہ محبوب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کے ذریعے جو لفظ استعمال کروایا وہ کروایا شاب نشأ، ینگ پرسن دیٹ از nourished and energized by the عبادت آف اللہ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء ہمیشہ قرآن میں سے جب کوئی بات آتی ہے نا تو وہ اس کا ایک مفہوم المخالفہ نکالتے ہیں، یعنی اس کے ریورس میننگز نکالتے ہیں. جب اللہ کو وہ نوجوان پسند ہے، یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ دے گا جو کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتا ہے، جو عابد کے ساتھ ساتھ عبد بننے کی کوشش کرتا ہے. میں صرف اماں کو اپنی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہ آؤں، بلکہ جب میں اسکول یونیورسٹی میں ہوں جہاں اماں بھی نہیں اور ابا بھی نہیں، تب بھی میں اللہ کی بندی بن کے رہوں. ماں باپ ساری عمر سر پر نہیں رہتے. ماں باپ کب تک سر پر ہیں نہ ماں باپ کو پتہ ہے نہ اولادوں کو پتہ ہے. ماں باپ اس کی فکر کریں کہ اپنے اور اپنی اولاد کے دل میں اللہ کی محبت جگا دیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کتنا موقع ملتا ہے. اور اولاد اس کی فکر کرے کہ ماں باپ کے خوف سے دین پر نہیں آنا، اللہ کی محبت میں دین پر آنا ہے. میں کہیں بھی ہوں، ماں باپ نہ بھی ہوں، اللہ تو میرے ساتھ ہوتا ہے. جب ہی کہا جاتا ہے گناہ کرنا ہے تو وہاں جائیے جہاں اللہ نہیں ہوتا. ہے کوئی ایسی جگہ؟ ایسی تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے. تو یہی چیز یہاں بتائی گئی. اس کا مفہوم المخالفہ کیا ہے، ریورس میننگ کیا ہے؟ اللہ کو وہ نوجوان پسند ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے میں رکھے گا جو عبادت کی طرف دوڑتا ہے، عبد بنتا ہے. وہ نوجوان جو اپنے ٹائم کا ضیاع کرتا ہے، نانسنس چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے، اپنے آپ کو میڈیا ایڈکشن میں گھنٹوں لگا کر رکھتا ہے، گھنٹوں گیمز کھیلتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ بھی بہت محبوب ہے؟ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں. جس کو جتنی نعمتیں دی گئیں اس سے اتنا سوال ہوگا. کہاں لگایا اپنا وقت جو اللہ نے دیا تھا؟ 2 نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو اکثریت کو دی گئیں، اکثریت نے ناشکری کی، صحت اور وقت. انسان ان 2 نعمتوں کی پرواہ نہیں کرتا. انسان اسی اس میں رہتا ہے، کر لیں گے اللہ کی عبادت، بن جائیں گے اللہ کے بندے، معاف کر دے گا اللہ، اللہ تو ہے ہی اتنا غفور اور رحیم، ایویں اماں آپ ڈراتی رہتی ہیں مجھے. اٹس ناٹ لائک سمپل تھنگ. اللہ کے عرش کے سائے میں ایسے ہی نہیں جگہ ملنے والی. یہ وہ نوجوان ہے جس کو جگہ ملے گی جس کا دل اور دماغ اللہ کی عبادت کے اندر انوالو رہتا تھا. میں دوست بھی ایسے بناؤں جو مجھے اللہ سے دور نہ کریں. اگر دوست ایسے ہیں، شیطان کیا کہتا ہے؟ اپنے ایسے دوستوں میں رہو
جو ذرا الٹی الٹی حرکتیں کرتے ہیں، آخر تم ان کو دین نہیں سکھاؤ گے تو کون دین سکھائے گا؟ آئی ایم سو سوری. دین سیکھنے والے اگر ہوتے تو اپنے ماں باپ کی زبان سے سیکھ چکے ہوتے. آپ صرف ان کے لیے دعا کیجئے. یاد رکھیے اس وقت آس پاس ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں. شیطان نے دنیا کو بہت حسین اور گلیمر والا بنا کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. اللہ نے جہنم کو نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے. وہ جہنم کا راستہ ہے، اور جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیرا گیا ہے. رشتہ داروں کے معاملے میں یہ سچویشن آتی ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے. دوستوں کے معاملے میں دس ایکویشن ول ناٹ ورک. لیو سچ فرینڈشپس جو آپ کو اللہ کا نافرمان بنا رہے ہیں. یا تو ان کو اسٹریٹ فارورڈ بات کر کے سیدھے راستے پر لے کر آئیے، ادروائز انسانوں کی دنیا میں کمی ہے. آپ کو لائک مائنڈڈ ملیں گے. اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی اللہ کا خوف ہے، اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کی پوری کوشش کیجیے. ورنہ یاد رکھیے اس وقت میجورٹی یوتھ جسٹ کلنگ ٹائم. انسٹاگرام پہ 2 گھنٹے گزرتے ہیں، پتہ چلتا ہے. اور اماں کہیں 2 گھنٹے بیٹھ کے میرے پاس قرآن پڑھو. 10 منٹ سے تو پڑھ رہی ہوں، منہ تھک گیا. انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، کچھ پتہ نہیں چلتا 2 گھنٹے کہاں جاتے ہیں. اور کانسٹنٹ وقت گزرتا ہے. میجورٹی یوتھ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے. اللہ سوال کرے گا اس چیز کا. اور امیجن کریں، اور میں اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے بچیوں سے بات کر رہی ہوں. مجھے اندازہ ہے ہم سب لگژریز کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. ایک اے سی میں سے نکلتے ہیں، گھر کے اے سی سے نکلتے ہیں، کار کے اے سی میں آتے ہیں، کار کے اے سی سے نکلتے ہیں، اس اے سی میں آ جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں کار کے اے سی سے، اور پھر جا کے کمروں میں اپنے اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں. اس سے زیادہ آرام طلب زندگی کچھ نہیں ہو سکتی. آپ کی اور میری زندگیاں کس میں گزر رہی ہیں؟ تھنک فرام اے یوتھ پوائنٹ آف ویو. میڈیا، موبائل فون، لیپ ٹاپس، گیجٹس، گیمز، فرینڈز، ہینگ آؤٹس، انٹرٹینمنٹس، موویز، فیشن، یونیورسٹیز، گھومنا پھرنا. ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا، اماں ہمیں اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہیں وہ ناردرن ایریاز جانے دیں. کیوں جانے دیں؟ اماں ابا زندہ نہیں ہے کیا؟ ہم تو نہیں بولتے تھے اپنی جوانی میں ایسی باتیں. ہاں نہیں بولتے تھے اس لیے کہ اس وقت کے لوگ ایسے تھے ہی نہیں. دس از دا آزمائش آف دا ٹائمس. یس، دس از دا آزمائش، اینڈ اٹس اے ٹف آزمائش، بچوں کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی. ہلا کے رکھ دیا ہے گھر کی فاؤنڈیشن کو اس ماحول نے. ماں باپ ایک ڈائریکشن پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، اولاد معاشرے کے بہاؤ پر بہنا چاہ رہی ہے. ماں باپ لٹرلی پیچھے گریبانوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. بالکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تم لوگ جہنم کی آگ کی طرف پروانوں کی طرح لپٹ لپٹ کے جا رہے ہو، اور میں تم لوگوں سے گردنوں سے کھینچ کھینچ کر پیچھے بلا رہا ہوں. اس وقت یہی حال ہو رہا ہے. امیجن ہماری لگژریز ہیں، یہ ہمارے 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال کے نوجوان کا مائنڈ سیٹ ہے. انٹرٹینمنٹ زندگی ہے، بس انجوائے کرنے دیں مجھے. کانسٹنٹ 24/7 انجوائمنٹ کرنے دیں. سوؤں اپنی مرضی سے، اٹھوں اپنی مرضی سے، جاؤں اپنی مرضی سے، سیلیبریشنز کروں اپنی مرضی سے، پہنوں اپنی مرضی سے، فرینڈز کو بناؤں اپنی مرضی سے. کیا ہے آپ مجھ پر اتنی ریسٹرکشنز کیوں لگاتی ہیں؟ Imagine an 18-year-old child of a Palestine. وہ بھی آپ کی اور میری عمروں کے، ہمارے بچوں کی عمروں کے بچے ہیں. کیا لگژریز ہیں ان کے پاس؟ ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور ایک ہماری اولادوں کا مائنڈ سیٹ ہے. The situation and the equation is clear. کون بچہ کہاں جائے گا روز محشر کے دن؟ بہت لمبی چوڑی مجھے اور آپ کو اس کے اوپر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 18 سال کی ایک پیلسٹائن کی بچی، سیریا کی بچی، کشمیر کی بچی، افغانستان کی، برما کی بچی، کیا حال اور کن سرکمسٹانسز میں وہ بچے زندگیاں گزار رہے ہیں. اور ہمارے بچے، اور اس کے اوپر ہمارے بچوں کو جب ہم دین کی طرف بلائیں تو وہ کہیں کیا ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے سختی دیکھی نہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں عذاب اور سزا سے پہلے ہدایت کے راستے پہ لے آئے. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نہ ہمیں سیدھا کرے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے سیدھا کر دے، اللہ ہمیں علم کی روشنی سے سیدھا کر دے. آپ ذرا اس کو سوچیں.
یہ اللہ نے جوانی کا وقت دیا ہے اس کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, آپ نے کہا کہ تم قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے ان عمرہ فیما اسنا, جو اللہ نے تم کو عمر دی اور تم نے اس کو کہاں گزارا. وہ حدیث آتی ہے نا, خمس قبل خمسن, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, صحت کو بیماری سے پہلے, فرصت کو مصروفیت سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے, اور امیری کو ویلتھ کو فقر سے پہلے. اور اگر آپ ان سب 5 چیزوں کو دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کیا, دیکھیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو آبویسلی صحت کم ہوتی ہے, جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں, اتنا ٹائم نہیں رہتا انسان کے پاس. یہ جو 5 چیزیں ہیں, خمسہ قبل خمسن, علماء کہتے ہیں اس کا بیسٹ استعمال, بیسٹ آف دا بیسٹ استعمال انسان اپنی یوتھ میں کر سکتا ہے. فرصت بھی ہوتی ہے, اور آپ جیسے بچوں کے پاس بہت فرصت ہے. کون کچن میں جا کے افطاری بناتا ہے؟ کوئی یہاں پر ایسا شاہکار 1-2 ہی ہوں گے, اگر ہوں گے بھی تو. کہ سوری آپ نے, میں بچوں کی بات کر رہی تھی, بچوں کی بات کر رہی ہوں میں. 16 سال کی بچی, 15 سال کی بچی, 20 سال کی بچی, کون جا کر کس کی ذمہ داری ہے؟ اماں کہیں گی میں سو رہی ہوں نماز پڑھ کے, افطار سے پہلے اٹھا دینا جب افطاری بنا لو گی. یہاں تو کوئی ایسی بچی نہیں بیٹھی ہوئی. کیا جواب دیں گے اللہ کو اس فری ٹائم کا؟ عصر کی نماز پڑھی, موبائل کھول لیا, مغرب تک موبائل میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد جلدی جلدی جو افطار کھانا تھا وہ کھایا, اس کے بعد پھر موبائل میں لگ گئے. اماں بیچاری عشاء میں کھڑی ہو گئی اور بچہ موبائل میں لگائے. اماں آواز دینی, بیٹا نماز پڑھ لو. ابھی پڑھتی ہوں, پوری رات پڑھی ہے. یو آر جسٹ کلنگ یور ٹائم. اور اگر آپ اور میں اپنی زندگیاں اس نہج اور اس میتھڈالوجی پر گزار رہے ہیں تو یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اللہ کے عرش کے سائے میں, کیا ہم اس میں فال کرتے ہیں؟ آسک یور سیلف, اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. آسک یور سیلف. یہ ٹریجڈی ہے آج کے نوجوان کی. نہ صرف آج کا نوجوان اللہ کا عبد نہیں بن پا رہا, دکھ تو اس بات کا ہے آج کا مسلمان نوجوان دین پر شکوک کا شکار ہو چکا ہے. اس کا دل نہیں چاہتا دین پر عمل کرنے کا, اس کا دل نہیں چاہتا دین کی بات سننے کا, اس کا دل نہیں چاہتا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا. کتنے نوجوان ہیں جن کا مسجد میں دل لگتا ہے؟ ابھی آ جائے کہ اگلی کیٹیگری. کتنے نوجوان ہیں جن کا نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے, ٹکریں مارتے ہیں نماز میں. کبھی کبھی بچے صرف جائے نماز بچھا دیتے ہیں کمرے میں تاکہ اماں آئیں تو نظر آئے, ہاں جائے نماز بچھی, نماز پڑھی ہوئی. اللہ سوال کرے گا اس وقت کا, اس صحت کا, اس جوانی کا, جب اللہ تعالیٰ نے عقل اتنی دی تھی کہ ہر چیز سمجھ آتی تھی. ایک نیا فون اماں خرید کے لاتی ہیں, اماں کو 1 ہفتہ لگتا ہے اس کو سمجھنے میں. ایک نیا فون گھر میں آتا ہے, بچہ 5 منٹ لگتے ہیں فون کی ڈائسیکشن کرنے میں. اس کو یوں کر لیں, اس کو یوں کر لیں, اس کو یوں کر لیں, اس کو یوں کر لیں. اماں آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی, یو آر سو سلو موور. اب تو بولتے ہوئے بھی اماں کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا. ہماری ہمت نہیں ہو کہ آج بھی اپنی ماں کو کہ ماں یو آر سو سلو موور. آج کے بچے کہتے ہیں ہاں تو کیا ہو گیا, ہماری نیت تو صاف ہے. اپنی نیتوں کو اور صاف کر لیجئے تھوڑا سا, اس سے زبان صاف ہو جائے گی. اور جب زبان صاف ہوگی تو ادب آئے گا. جو اللہ کا ادب نہیں کرتے وہ ماں باپ کا ادب کیسے کر سکتے ہیں؟ جو رسول سے محبت نہیں کرتے وہ ماں باپ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایسا نوجوان نہیں بننا, آپ نے ایسی یوتھ نہیں بننا کہ آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نہ مل سکے. یو ہیو دا کیپیسٹی, پری ریکوزٹ پورا ہو رہا ہے آپ کا اصحاب المیمنہ والا. یو آر دا لگژریس ون, گرانٹیڈ ون. شکر کیجئے اللہ کا, آپ کا پری ریکوزٹ پورا ہے. اصحاب المیمنہ میں آلریڈی ہیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کر کے آگے بڑھنا ہے. بالکل جیسے اپنے آپ کو ایگزامز میں تھوڑا سا پش کر کے آگے بڑھاتے ہیں پوزیشن ہولڈر کی جگہ پر, یہ بھی تو پوزیشن ہولڈر کی جگہ ہے. بڑھیے آگے, اپنا انداز تھوڑا سا بدلیے. شریعت کے اندر شاب کی ڈیفینیشن جو آتی ہے اس میں 2 ڈیفینیشنز ہیں. ایک ڈیفینیشن یہ آتی ہے کہ یا تو یہ پیوبرٹی کی ایج سے شروع ہو جاتی ہے, شابن کی عمر, یا یہ 15 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے. نافع رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں, صحیح ترمذی میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج سے مجھے, یعنی ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فوج سے مجھے 14 سال کی عمر میں ہٹا دیا. یعنی ایک آرمی جا رہی تھی غزوے میں, ابن عمر آئے کہ میں بھی اس آرمی کا حصہ بنوں گا. کین یو امیجن دا ایج آف دا چائلڈ
ہم کہیں 14 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ اور پیشنیٹ ہو کر اما نہیں ہاتھ پکڑ کے لا رہی گھسیٹتے ہوئے، ڈریگ کرتے ہوئے کہ وہ ٹانگیں مٹی کے اوپر 2 لکیریں بناتی ہوئی آ رہی ہیں، گھسیٹ رہی ہیں اما، چلو فوج کا حصہ بنو. وہ خود آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں کہ نہیں ابھی تم جاؤ، اگلے سال آنا. اگلے سال 1 سال میں ایسے فرینڈز نہیں ملے اس بچے کو کہ اس کا آوے کا آوا ہی بگڑ گیا. ہمارے بچے او لیول سے اے لیولز میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ اور ہی مانسٹر بن کے باہر آتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. آپ میں سے اکثر مائیں محسوس کرتی ہوں گے، کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ جو مجھ تک مائیں پہنچتی ہیں وہ تو زیادہ تر یہی محسوس کرتے ہیں. 1 سال میں بچے کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے اور بدل جائے گا. یہ دنیا ہے، یہ کھینچے گی آپ کو اپنی طرف، آپ کو پش کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کر جانا ہے. یہی امتحان ہے. آپ کو اور مجھے کوئی پتھر نہیں مارے گا، آپ کو اور مجھے کوئی گولی نہیں مار رہا، آپ کے اور میرے سامنے کوئی اسرائیل کی فوج نہیں کھڑی جو ہمارے سروں سے حجاب کھینچ رہی ہے. پھر کیوں نہیں پہنتے حجاب؟ آپ کو اور مجھے کوئی پکڑ کے جو ہے وہ اسکول سے گھسیٹ کے باہر نہیں لے کر آ رہا اور ہمارے بیگ سے پکڑ کے آگ نہیں لگا رہا. آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے کوئی ہماری ماؤں کو جو ہے ان کی گردنوں کے اوپر چھریاں نہیں چلا رہا. اسی زمین کے اوپر، اسی 2018 میں، اسی رمضان کے مہینے میں پیلسٹائن میں یہ ہو رہا ہے. آپ اور میں اللہ کے بہت لاڈ لیں کہ ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے پورے روزے گزارے جا رہے ہیں. باہر 180 ڈیتھس ہو گئیں کراچی شہر میں ہیٹ ویو کی وجہ سے. ہمیں تو آنچ بھی نہیں آئی، اس لیے کہ ہم اللہ کے کوئی بہت چنے ہوئے لوگ ہیں، چوزن ون، سلیکٹڈ ون، محبوب اللہ کے. آلریڈی جنتی ڈکلیئرڈ ان اسٹیمپ پیپر ہے میرے پاس. ہے کسی کے پاس؟ اتنی نعمتیں ہیں. پاکستان میں لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ اور یہاں جتنا کراؤڈ بیٹھا ہے، فیس پتہ ہے اپنے اسکول کی؟ اگر ماں باپ کے پاؤں لٹرلی آپ دھو دھو کر بھی پی جائیں نا، کم ہے. میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہی. میں نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی تو اکثر یہ بات بولتی ہوں کہ اولادوں کو باپ کی شکل میں ATM مشین نظر آتی ہے. باپ نہیں نظر آتا. بیٹا اپنے ابا کا چہرہ یاد ہے؟ نہیں. ابا نظر آتے ہیں، یا ابا کو ہم دیکھنا اس وقت پسند کرتے ہیں، یا ہم ابا سے بات کرنا اس وقت پسند کرتے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے. لاکھوں روپے باپ کما کر اولادوں پر خرچ کریں. کبھی اولاد یہ سوچے، میں اگر بیٹی ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میرے فیس کے خرچے کی وجہ سے شاید میرا باپ صدقہ بھی اتنا نہیں کر پاتا ہوگا جتنا اس کی خواہش ہوتی ہوگی. اٹس ناٹ ایگزیجریشن، اٹس دا ریالٹی آف دس دنیا. کیا حق ادا کریں گے؟ باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، کہاں اللہ کا حق ادا کریں گے؟ اور جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، 15 سال کا بچہ اور وہ دوبارہ آتا ہے فوج میں حصہ لینے کے لیے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اسی لیے بعض اسکالرز نے کہا کہ 15 سال کی عمر سے شاب کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ 15 سال، عمر بن عبدالعزیز کی رائے یہ ہے کہ جس وقت بھی پیوبرٹی ہٹ کر جائے. لڑکیوں کو پیوبرٹی پاکستان میں 11 سال کے بعد کسی وقت بھی ہٹ کر سکتی ہے. لڑکے یوزلی 14 سے 15 سال یا 16 سال میں پیوبرٹی کی ایج پر آتے ہیں. جس وقت پیوبرٹی آ جائے گی اس وقت انسان کی یہ شاب کی عمر شروع ہو جائے گی. بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ انسان کو کانسٹنٹلی معاف کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ 6 سال کا ہو جائے. یہاں کوئی 6 سال کا بچہ بیٹھا؟ کوئی بھی نہیں. تو ہم سب کے اکاؤنٹس کھل چکے ہیں. ہم جو کریں گے اس کا حساب دینا ہوگا. جھوٹ بولیں گے تو حساب دینا ہوگا، بد زبانی کریں گے تو حساب دینا ہوگا، ماں باپ کا دل دکھائیں گے تو حساب دینا ہوگا، اپنی کسی نعمت کا کفران کریں گے، گریٹیٹیوڈ شو نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے تو حساب دینا ہوگا. تو آپ کی اور میرے سامنے فیکٹ آ گیا. یہ شاب کی عمر باقی سب کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے جو 15 سال سے بڑے بھی ہیں. عربی زبان میں شاب کی عمر 15 سال سے لے کے 40 ایئرس تک کی ہے. اب سب خوش ہو جائیں. سب کے پاس کیٹیگری نمبر 2، میجورٹی کے پاس الحمدللہ کیٹیگری نمبر 2 میں آنے کی ابھی بھی اپرچونٹی موجود ہے. اور الحمدللہ مجھے سبھی نوجوان نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. سبھی کے اندر اللہ کی بات ماننے کی خواہش ہے، سٹیمنا ہے. اللہ کی بات مانیے. یہ جو 40 ایئرس کا ایج بریکٹ اسکالرز نے نکالا ہے، یہ سورہ احقاف کی آیت سے نکالا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ جائے، یعنی کہ وہ 40 سال کا ہو جائے. تو یہ شاب کی کیٹیگری امنگ دا فقہا، امنگ دا محدثین، امنگ دا اسکالرز 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال تک جاتی ہے. یہ وہ ایج بریکٹ ہے جس میں آپ کو میجورٹی صحابہ ملتے ہیں.
میجورٹی اسلام لانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انیشیل سپورٹرز اسی ایج بریکٹ میں تھے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارٹ کو بہت اہمیت دی ہے. اصحاب کہف میں اللہ نے صرف ان کی جوانی کو مینشن کیا تھا. اللہ کو محبوب ہیں وہ بندے جو نوجوان ہیں, جو یوتھ میں ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ایمان لانا چاہیے. یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں. کتنی خواہشیں پوری کر لیں گے اس دنیا میں؟ 30 سال, 40 سال, 60 سال, 80 سال, 100 سال. ریئرلی 100 سال پہ جاتا ہے اب کوئی, خاص طور پہ پاکستان کے جو ڈائٹ کا حال ہو چکا ہے. ریئرلی. کتنا جی لیں گے؟ آگے کی تو انلمیٹڈ لائف موجود ہے. تھوڑا سا نفس کو کنٹرول کر لیں. یہ ساری خواہشات اس دنیا کا ریپلیکا مانگیں گے, آپ کو جنت میں دنیا کا ریپلیکا مل جائے گا. اللہ نے کہا ہے ما تشتہی انفسکم, جو تمہارے نفس تمنا کریں گے, جو تمہارے نفس خواہش کریں گے, میں جنت میں دے دوں گا. ایک مرتبہ جنت میں تو پہنچ جاؤ, کوشش تو کرو, آ کر تو دیکھو اللہ کے راستے پر. یہ مشکل کا راستہ نہیں ہے, یہ محبت کا راستہ ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے مت دین پر عمل کریں, مت ماں باپ کو ڈانٹنے پر مجبور کریں. آپ کا دل کھلا ہوا ہے. آپ لوگ یہاں آ کر بیٹھ گئے. آئی ایم ویری آپٹمسٹک. جو یوتھ سامنے آ کر بیٹھ جائے خود قرآن سیکھنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, اس سے بہترین نوجوان کون ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ آپ کا دل اور کھولے, اللہ آپ کو عمل پر لے کر آئے. عشرہ مبشرین میں سے, عشرہ مبشرین 10 تھے نا, ہم نے یہاں کیے تھے الحمدللہ عشرہ مبشرین. میرا خیال ہے 3 سال پہلے, 2 سال پہلے, 2 سال پہلے ہم نے یہاں عشرہ مبشرین کیے تھے. آؤٹ آف 10 6 انڈر 19 تھے. 6 صحابہ وہ تھے جن کو جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں دی گئی, جو 19 سال سے کم عمر کے تھے. اس جوانی کے اندر بائی ڈیفالٹ, یاد رکھیے یہ بات میری, بائی ڈیفالٹ یوتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. دس از دا بائی ڈیفالٹ میکنزم آف دا یوتھ مائنڈ سیٹ, انٹل انلیس کہ اس کو ماحول نے پولیوٹیڈ نہ کر دیا ہو. اور ہماری میجورٹی کا مائنڈ پولیوٹیڈ ہے. ہماری میجورٹی دین سے بدظن ہے, اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے. تو کیا ہوا, اللہ نے کہا ہے تو. ہاؤ کین وی سے ود اے لائٹ ٹون, تو کیا ہوا, اللہ نے کہا ہے تو. اللہ کی کبریائی کا اندازہ ہے. اگر کسی کو اللہ کے عرش کا جو ہم نے ڈیٹیل دیکھی تھی وہ ذرا سا بھی گلمپس آ جائے تو انسان کو خوف نہ آئے. بائی ڈیفالٹ آپ سب سے, اور جتنا باہر یوتھ موجود ہے الحمدللہ اس امت کا, مجھے امید ہے صرف ہمیں اس یوتھ کو جگانے والے, اس کو پش کرنے والے لوگ چاہیے. اس یوتھ میں بہت سٹیمنا ہے. یہ اللہ سے محبت بھی کر سکتی ہے, یہ اللہ کے دین کا فلیگ بیرر بھی بن سکتی ہے, بینر پوسٹر اٹھانے والا اسلام کا بن سکتی ہے, پوری دنیا میں اسلام کی ایک نئی شکل لے کر آ سکتی ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو پمپ محبت آف اللہ ان دیئر ہارٹس. مائیں یہ کام کریں, ٹیچرز یہ کام کریں, آس پاس کا ماحول یہ کام کرے. وی نیڈ ٹو ڈو دس. یہ کریں گے تو اگلی نسل کے پاس ہم اسلام چھوڑ کر جانے کے قابل ہوں گے, ورنہ حالات بہت برے ہیں. عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, حضرت علی رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن عمر بن عاص, یہ سب وہ صحابہ ہیں جو انڈر 18 تھے. سعد بن ابی وقاص انڈر 18 تھے, عشرہ مبشرہ, جن کی والدہ نے کہا تھا کہ میں روزہ رکھ لوں گی اور میں ہنگر سٹرائک پر چلی جاؤں گی اگر تم نے محمد کا دین نہ چھوڑا. تو انڈر پریشر آ گئے ماں کے کہ میں, اچھا میری ماں مر جائے گی ورنہ میں محمد کے دین کو اس وقت چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, ہمارے بچے تو دوستوں کے نام کے اوپر دین چھوڑ دیتے ہیں. کہیں گے ہاں ماں مرتی ہے تو مر جائے, خیر ہے, دوست تھوڑی ملیں گے دوبارہ. دس از دا ورلڈ آؤٹ سائڈ آف اٹ. قرآن کی کلاس کے باہر تو دنیا کا یہی حال ہے. ہر تیسری ماں روتے ہوئے یہی کہہ رہی ہوتی ہے, میرے بچے میری پرواہ نہیں کرتے, بیمار ہو جاؤں تو پرواہ نہیں کرتے, بلاؤں تو پرواہ نہیں کرتے, ہاں جب اماں کی جان سے لٹکتے ہیں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. اتنے سیلفش مت ہو. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, آنکھیں دی ہیں, دنیا نظر آتی ہے, کان دیے ہیں, سنائی دیتا ہے, سوچنے کی طاقت دی ہے, اور بہت انٹلیکچوئل بچے ہیں آج کل کے. آج سے 20 سال پہلے جو برین, جو مائنڈ سیٹ ایک 18 سال کا ہوتا تھا, آج وہ 4 سال سے 5 سال کے بچے کا ہوتا ہے. اٹس اے فیکٹ, اٹس اے سائنٹیفک فیکٹ.
جتنی عقل آپ کے ٹین ایج بچوں کی اس وقت ہے، امیجن دا ایج بٹوین 50 to 40. یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. بہت اچھی پلاننگ کرنی آتی ہے، بہت اچھے اسکول پروجیکٹس بنانے آتے ہیں، بہت اچھے مارکس آتے ہیں، بہت اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے، بہت اچھا اسکور آتا ہے اسٹڈیز میں. یہ کس نے دیا ہے سب؟ آپ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ نے آپ کو دی ہیں. تو اتنے مائزر نہ ہو جائیں کہ ان کو اللہ کے راستے پر ہی استعمال نہ کرنے کے لیے میرے اندر طاقت اور خواہش آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو اس دین سے محبت کرنے والا اور اس دین سے جڑنے والا بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.